کہ کیا جنات کو انسانوں سے پیار ہو سکتا ہے, محبت ہو سکتی ہے؟ وہ میرے پاس آیا اور اس نے سوال رکھا کہ کس چیز کی طلب ہے, کس چیز کی فرمائش کے لیے آپ گھوم رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے جب پہلی نظر میں ان کو دیکھا تھا تو اس کے حسن میں فریفتہ ہوا, جس کی وجہ سے میں ان پر قابض ہونے کی کوشش کی. ان کی لڑکی کو چھوڑیے اور باقاعدہ ان کو ان کے گھر تک رخصت کر کے آئیے. جی, ایک بار پہلے قیامت آ چکی ہے. جی جی. تو مجھے اس چیز کا ریزن جاننا ہے, جناتوں کی یہ دنیا کیوں ختم کی گئی, کیوں تختہ پلٹا گیا, اور کیا ایسی چیزیں رہیں جس کی وجہ سے قیامت آئی؟ عورت کی کون سی چیز جنات نے بنائی ہے؟ کیا ایسا کرنا پاسبل ہے؟ کسی جنات کو اپنے قبضے میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہاں پر ان کے جو جناتوں کا گروہ تھا ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ تم کون ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ مولانا جمال صاحب ہیں. سب سے پہلے جمال بھائی آپ کا بہت بہت استقبال ہے جی ایس ورلڈ میں. آج کا جو موضوع ہونے والا ہے وہ جنات کے اوپر ہونے والا ہے. کس طریقے سے جنات کی لائف ہوتی ہے اور جنات سے جڑے جو راز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں آج کی اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ ڈیٹیل میں جانیں گے انشاءاللہ. کچھ ایسے سوالات آتے ہیں جنات کو لے کے جمال بھائی, جن کے بارے میں ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. جی جی. جنات ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہمیں اپناپن بھی لگتا ہے ان سے تھوڑا سا, اور تھوڑی سی دہشت بھی لگتی ہے. جی. بعض جگہ کچھ ایسے قصے بھی آتے ہیں جس سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جنات دوسرے انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, اور بعض جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جنات دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. انسانوں سے ان کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے بہت اچھا والا. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے. ایک ایک کر کے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جن کا جواب میں چاہتا ہوں کہ آپ صحیح حدیث کے ساتھ اور جو اسلام کے اکارڈنگ ایک دم جائز ہو ان چیزوں کے ساتھ آپ ان کا جواب دیجیے گا. تو جمال بھائی, سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے, جن اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا یہ بے حد ضروری ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں, بے شک, ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کو جنات کہا جاتا ہے. جی. جنات کہتے کسے ہیں, جنات کی تعریف کیا ہوتی ہے, اور جنات کو جنات کس لیے کہا جاتا ہے؟ جی. تو سب سے پہلے اس کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے, علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن جو لفظ ہے یہ بنا ہے جان سے. اچھا. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. یہ جو جان ہے یہ جناتوں کے لیے رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, اور اسی جان سے جن بنا ہے. اور جان اس کو کہا جاتا ہے جو جنات کا باپ ہوتا ہے. جیسے ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں, انسانی مخلوق ہے, ان کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. بالکل. اسی طریقے سے جان اس کو کہا جاتا ہے جو جناتوں کا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فرق کی بات رہی کہ جنات اور انسان میں فرق کیا ہے, تو اس میں کئی اعتبار سے جنات اور انسان میں فرق ہے. اس میں کیٹیگری یہ آتی ہیں, رہائش کے اعتبار سے فرق ہو گیا, شکل و صورت کے اعتبار سے فرق ہو گیا, اور سب سے بڑا فرق ان میں اور ہمارے اندر یہ ہے جو تخلیق کا فرق ہے. اچھا, جیسے جنات کو ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے, بہت کم پہلے کے زمانے میں سنا جاتا تھا بزرگوں کے وقت میں کہ جنات کو قبضے میں کر لیا, یا وہ لوگ دیکھ پاتے تھے. آج کے زمانے میں تو اس طریقے کا کوئی بندہ ہے نہیں. جی جی. جنات کی جو شکل ہوتی ہے, جس طریقے سے ہمیں دکھائی جاتی ہے, جی, ایک دم ڈراؤنی بلو کلر کی, بہت زیادہ ہمارے دماغ میں جو چیزیں بسی ہوئی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس طریقے کی شکل واقعی میں ہوتی ہے یا ایک امیجینیشن بنا کے رکھا ہے لوگوں میں یہ ساری چیزوں کا؟ نہیں, امیجینیشن نہیں ہے. جو جنات کی تخلیق ہے وہ بشکل انسان, جو انسان کی حیت ہے اس سے بہت زیادہ مختلف ہے. اچھا. وہ ہیبت ناک ہوتے ہیں, یہ بات بالکل حق ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جناتوں کو ایک قدرتی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس سے وہ کسی بھی انسان کا یا کسی اور شے کا روپ لے سکتے ہیں, لیکن جو ان کی اصل حیات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈراؤنی اور مختلف ہوتی ہے. یہ جو دنیا میں انسان ٹہل رہے ہیں, ان میں سے کسی کا بھی روپ لے کے جن ہمارے پاس آ سکتا ہے؟ جی, اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. انسانوں کا بھی روپ لے سکتا ہے؟ انسانوں کا روپ لے سکتے ہیں, اور جس طریقے سے کچھ جنات
3 قسم کے جنات ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو کتے کی شکل میں رہتے ہیں, کچھ جنات ایسے رہتے ہیں جو بلی کی شکل میں رہتے ہیں. اور عرف میں یہ بات بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ مزارات پر ہمارے بزرگان دین کی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بلیاں ٹہلتی ہیں. تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے, ان کو چھیڑا چھاڑا نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ والوں سے جناتوں کا بہت قرب ہوتا ہے, جو اچھے جنات ہوتے ہیں, اس لیے وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ جنات سانپ کی شکل میں رہتے ہیں. جی, وہ جس کی بھی شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی. اچھا, اگلا سوال میرا یہ ہے, جیسے کہ پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جنات ہمارے قبضے میں ہو جائے, یا پھر آج بھی لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل کر لیں کہ جنات ہمارے قبضے میں ہو جائے, ہمارے کام کرنا شروع کر دے. تو کیا ایسا کرنا پاسبل ہے؟ جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں پر ایک چیز یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ اب کے دور میں تو نہ ویسا عمل رہا اور نہ ویسا علم رہا. بالکل. باقی یہ چیز ہے کہ پاسبلٹی کہ جنات ہمارے قبضے میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں, تو یہ بات حق ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے جو حضرت ابو سعد بن عبداللہ سے روایت ہے. تو اس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تشریف لے گیا اور میری لڑکی کو غائب کر دیا گیا تھا, اغوا کر لی گئی تھی. تو میں حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا اور میں نے اپنی دریافت آپ کے سامنے رکھی. تو حضور غوث اعظم نے مجھے کہا کہ آپ فلاں جنگل میں فلاں پہاڑی کے پاس جائیے اور وہاں جا کر بسم اللہ شریف پڑھیے اور عبادت کیجیے. جب سحری کا وقت ہو جائے تو وہاں سے ایک جنات کا گروہ گزرے گا. اچھا. جب وہ گروہ گزرے گا تو اس کا ایک سردار آپ کے پاس آئے گا اور وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا. جب وہ آپ سے سوال کرے گا تو وہ آپ کے سامنے ایک التجا رکھے گا جو آپ اس سے طلب کرنا چاہیں. تو آپ اس سے طلب کیجئے اور وہ آپ کی طلب کو پورا کرے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے وقفے میں میں نے ویسا کیا اور میں اس جگہ پر پہنچا جیسا سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا, میں نے ویسا کیا. سحری کے وقت ہونے پر ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی, تو جو جنات کا سردار تھا وہ میرے پاس آیا. آنے کے بعد تو مجھے بڑا خوف طاری ہو گیا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ لوگ بڑے بھیانک ہوتے ہیں, ہیبت ناک. میں حیران تھا, لیکن سرکار غوث اعظم کا فرمان تھا, اس لیے وہ میرے پاس آیا اور اس نے سوال رکھا کہ کس چیز کی طلب ہے, کس چیز کی فرمائش کے لیے آپ گھوم رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور میں اس کی تلاش میں ہوں. تو جنات میں سے ایک جن نے ان کی لڑکی کو اغوا کیا تھا. اچھا. جنات میں سے ہی ایک نے اغوا کیا تھا. تو جنوں کا جو سردار تھا ان نے اس شرکس جن کو بلایا, پکارا اور وہ آیا. اس سے کہا گیا کہ تم نے ان کی لڑکی کو اغوا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب پہلی نظر میں ان کو دیکھا تھا تو اس کے حسن میں فریفتہ ہوا, جس کی وجہ سے میں ان پر قابض ہونے کی کوشش کی. تو جنوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ سرکار غوث اعظم جو وقت کے قطب ہیں, اس سے ایک چیز یہ پتہ لگتی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی سلطنت اور ان کی حکومت صرف انسانوں کے دل پر نہیں ہوتی بلکہ دوسری مخلوقات پر بھی ہوتی ہے. اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سرکار غوث اعظم کا حکم ہے, آپ ان کی لڑکی کو چھوڑیے اور باقاعدہ ان کو ان کے گھر تک رخصت کر کے آئیے. جی. تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوں پر اپنا حکم رکھتے تھے, قابض رکھتے تھے. اور ایک بات وہ میری خود کی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سرکار تاج الشریعہ, بہت زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں ہے, آپ کے دور میں متھرا پور جامعۃ الرضا میں ایک قصہ ہوا تھا, کچھ بچوں کے سلسلے سے قصہ ہوا تھا. تب جب حضرت کو یہ خبر ہوئی تو حضرت وہاں پہنچے مدرسہ میں, جامعۃ الرضا مدرسہ میں پہنچے. اس کے بعد حضرت نے جب ساری تفتیش کی معلوم چلا کہ یہ کام کس کا تھا, کہ کچھ جنوں نے بچوں کو پریشان کر دیا تھا, جس کی وجہ سے بچے کافی ڈر گئے تھے اور یہ نوبت آ چکی تھی کہ مدرسے کو بند کرنے کی نوبت تھی کہ چھٹی ڈال دی جائیں. تو سرکار تاج الشریعہ نے جتنے بھی جنات تھے ان تمام کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ ترغیب دی اور ان کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد دارالعلوم کے مدرسے کے کسی بچے کو آپ ستائیں گے نہیں. اچھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں آج کے وقت میں بھی اگر کوئی اچھا عامل ہے, عملدار ہے شریعت پر, تو وہ بھی ایسا عمل کر سکتا ہے. اچھا, جو ابھی آپ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا, جی, اس میں ایک جواب جو کہ میرا سوال ہی تھا وہ آپ نے پہلے ہی دے دیا. سوال میرا یہ تھا کہ کیا جنات کو انسانوں سے پیار ہو سکتا ہے, محبت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس کا واقعہ مجھے بتا ہی دیا. تو اس سے ہمیں یہ جواب بھی مل گیا کہ ہاں جناتوں کو انسانوں سے محبت ہو سکتی ہے, ہاں ہو سکتے ہیں وہ. اچھا, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو حق ہے کہ جنات ہیں. جی بالکل, لیکن ہیں کہاں, ہمیں دکھتے کیوں نہیں؟ جی, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی, اور اس کا جواب بھی بے حد ضروری ہے. اور
امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں اپنی تصانیف میں یہ لکھا ہے جی کہ جنات جو مخلوق ہے یہ اکثر و بیشتر گندی جگہوں پر پائی جاتی ہے. جس طریقے سے کہہ لیجئے کتابوں میں لکھا گیا ہے جہاں کھجور کے باغ ہوتے ہیں تو جہاں کچڑا ڈالا جاتا ہے، جھنڈ بنایا جاتا ہے، وہاں پر. دوسرا بیت الخلاء میں، غسل خانے میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء وغیرہ میں داخل ہوں تو پہلے دعا پڑھیں، اور ننگے سر کبھی بھی ہم مرد ہو یا عورت، تمام کے لیے کوئی بھی عورت یا مرد، خاص طور سے عورتیں کہ بے پردگی کا بہت وہ ہو جاتا ہے، عورتیں جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوں تو وہ دوپٹے کے ساتھ ہی داخل ہوں، سر ڈھک کے دعا پڑھ کے. اور رہی بات یہ کہ وہ دکھتے کیوں نہیں ہیں، اس میں دو مسئلے ہیں. دکھ بھی سکتے ہیں، نہ بھی دکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب جناتوں کی تخلیق فرمائی تھی، جو جناتوں کا سردار سب سے پہلے بنایا گیا تھا اسے کہا جاتا ہے سموم. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے آدم سے پہلے اس کو سموم کی آگ سے پیدا فرمایا. سموم کہا جاتا ہے ایک ایسا شعلہ جس میں دھواں نہ اٹھے، آگے کی جب بجھ جاتی ہے تو وہ ایک سرخ زردی چھوڑتا ہے، اس سے پیدا فرمایا گیا ہے جناتوں کو. اور بعض احادیث میں یہ بھی روایت ہے کہ ان کو جہنم کی آگ کے 70ویں حصے سے پیدا فرمایا گیا ہے. تو جب اس جنی کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی تو فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے کہا سموم تو کوئی آرزو کر، میں اس کو پورا کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں دنیا میں ہر انسان کو دیکھوں، ہر چیز کو دیکھوں، لیکن کوئی مجھے نہ دیکھے. اچھا، یہ حدیث پاک میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی التجا رہی ہے، تمنا رہی کہ کوئی مجھے نہ دیکھے، دنیا میں میرا ایک الگ پردہ ہو، جی میں دنیا والوں کو دیکھوں لیکن دنیا والے مجھے نہ دیکھیں. تو اس بات سے بھی دلیل لی جا سکتی ہے کہ انہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن ایک بات اور ملتی ہے جو ہمارے عمومی طور سے، جیسے ہم نے ابھی حضور تاج الشریعہ کا واقعہ بیان کیا تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا، حضور غوث اعظم کا واقعہ بیان کیا، ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا. اب ایک طرف یہ ہے کہ جناتوں نے تمنا کی کہ ہمیں کوئی دیکھے نا، اب دوسری طرف ہمیں یہ واقعہ مل رہا ہے کہ ان کے تو مرید ہیں جنات، بالکل انہوں نے پڑھایا ہے جناتوں کو. تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے، قاضی ابو بکر وہ لکھتے ہیں کہ جناتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ مخلوق ایسی ہے کہ جس کو دیکھا جا سکے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ان کو دیکھا ہے اور درس دیا ہے، جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ہر شخص تو ان جناتوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن بعض ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو قرب اللہ ہوتا ہے، رب کا بہت زیادہ قرب ہوتا ہے، وہ عامل شریعت ہوتے ہیں جو جناتوں کو، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اس لائق ہوتے ہیں، جو اس لائق ہوتے ہیں، جو اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جیسا میں نے اسٹارٹنگ میں بولا تھا کہ جنات کا نام سن کے کبھی ہم لوگ دہشت میں جاتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کو اپناپن لگتا ہے کہ جن اور شیطان ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ نہیں، فرق بہت زیادہ ہے. ہاں، رہی بات محبت کی تو جنات تو بے شک فریفتہ ہوتے ہیں. جنات آگ سے پیدا ہے، جی، شیطان بھی آگ سے پیدا ہے، بالکل. تو جنات اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ جنات اور شیطان میں فرق یہ ہے شکل و صورت کا بہت بڑا فرق. سب سے بڑی چیز رہائش کا فرق. ہم ایک انسان ہیں، ہم صاف ستھری جگہ میں رہنا پسند کریں گے، جس طریقے سے حدیثوں میں آیا ہے النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، تو ہم لوگ صفائی میں رہنا پسند کریں گے. ان کی جو جگہ بنائی گئی ہے وہ گندگی بنائی گئی ہے. جنات کی جو جگہ ہے وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. اب جنات بھی کئی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے، انسانوں کی طرح جیسے انسانوں میں پائے جاتے ہیں ویسے ہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے، تو ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت ہمیں کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے کر آئے تو سوال کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے اس وقت ہم نے کچھ لوگوں کے لڑنے کی آواز سنی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آواز کچھ جناتوں کی تھی، جس میں مومن جنات بھی تھے اور کافر جنات بھی تھے. اب جیسے انسانوں میں مومن اور شریعت پر اسلام والے بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ مومن جناتوں نے اور انہوں نے آپس میں یہ لڑ رہے تھے کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی جائے. انہوں نے میرے سامنے یہ اپنی عدالت رکھی کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی جائے. اس وقت میں نے مومن جناتوں کو اونچی جگہ، چوٹی کی پہاڑی دے دی، اور جو کافر جنات تھے ان کے لیے میں نے گھاٹی یعنی نیچی جگہ تھا.
اچھا، ایک بہت مشہور سوال ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں اور کافی سنا بھی ہے، زیادہ تر لوگ جانتے بھی ہوں گے. انسانوں سے پہلے جب ہم لوگ اس دنیا پر نہیں آئے تھے، جی اس سے پہلے یہ دنیا جناتوں کی تھی. جی بالکل. اس سے پہلے جنات رہے، ساری چیزیں رہیں، جی لیکن وہ کس بیس پر یہ دنیا ختم ہوئی اور کیا ایسی وجہ آئی تھی جو کہ ایک بار پہلے قیامت آ چکی ہے. جی جی تو مجھے اس چیز کا ریزن جاننا ہے، جناتوں کی یہ دنیا کیوں ختم کی گئی، کیوں تختہ پلٹا گیا، اور کیا ایسی چیزیں رہیں جس کی وجہ سے قیامت آئی. اور وہ ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں انسانوں سے بھی جوڑا جاتا ہے جی کہ جو چیزیں کل ان کے ساتھ ہوئی تھی وہی چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہونے والی ہیں. ہونے والی. جی تو کیوں نہ ہم لوگ تھوڑی سی قیامت پہ چرچا کر لیں جی تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ جو قیامت پہلے آ چکی ہے وہ ہو چکی ہے وہ اب نہ ہو. اب نہ ہو. جی ہاں تو بہتر سوال ہے آپ کا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، آیتوں کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا تیار کرنے کی کوشش کی تھی، تب فرشتوں کو جمع کر کے رب نے ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. اس پر فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اے پاک پروردگار آدم تو بے نیاز ہے، پاک ہے، کیا تو زمین میں ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، اس میں فساد پھیلائے گا. جی. اب جنات جو زمین پر رہا کرتے تھے وہ جنات زمین پر تھے، آسمانوں پہ جو رہا کرتے تھے وہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے. اب رب کی جو عبادت کرنے والی مخلوق تھی وہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے. زمین میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے. اس ٹائم پہ عبادت نہیں ہوا کرتی تھی، عبادت نہیں ہوا کرتی، نماز یہ روزہ وغیرہ. فرشتے جو تھے وہ اس اپنے اعتبار سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے تھے اور اس کی عبادت آسمانوں میں کیا کرتے تھے. اچھا. لیکن زمین میں ایسا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. رب نے اسی لیے چاہا کہ میں اپنا نائب اور خلیفہ پیدا کروں جس سے نسلیں ہموار ہوں، نسلیں نکلیں اور انسانی ایک مخلوق شکل میں آئے جس سے میری عبادت کی جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ رہی جس کی وجہ سے پورا تختہ پلٹ دیا گیا اور دوبارہ سے پھر سے اس سے ایک انسانوں کو سبق اور لکھا دیا جاتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے، جو انسانوں سے پہلے زمین پر جنات تھے، صرف انسانوں کے لیے ان جناتوں کو زمین سے ہٹایا گیا، اسی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات. جی. اچھا، ایک سوال، جس طریقے سے ہمارا انتقال ہوتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد ہم سے سوال جواب ہوتے ہیں، کیا جناتوں سے بھی سوال جواب ہوتے ہیں؟ کیا ان کو بھی موت آتی ہے؟ جی بے شک، موت دنیا میں ہر شے کو آنی ہے، جیسا رب نے نہیں مطلب ابھی اس ٹائم پہ موت آتی ہے، مطلب کہ جس طریقے سے اپنی نسلیں چل رہی ہیں، پیچھے کے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، آگے کے نئے آ رہے ہیں، تو کیا جناتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی جی بالکل، جناتوں کو موت آتی ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں تدفین کی جاتی ہے، جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، مٹی دی جاتی ہے، تو اس کو مٹی دی جاتی ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. جناتوں کی یہ شکل نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جناتوں کی ایک آرزو اور تھی جب رب نے ان کو پیدا فرمایا تھا، وہ یہ تھی کہ جب ہم مریں تو اس وقت ہم بوڑھے ہو کر نہ مریں. اچھا، یہاں تک ہم جوان ہو جائیں. تو جتنی بھی جنات ابھی کے وقت میں بھی اگر ان کو موت آتی ہے تو بوڑھے بھی ہوں پھر بھی وہ جوان ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی ان کو موت آتی ہے. اچھا، ان کی یہ آرزو بھی مکمل کی گئی ہے، مطلب وہ جوانی میں ہی ختم ہونا چاہتے ہیں، جوانی میں ختم ہو جاتے ہیں. جی. رہی بات یہ کہ تدفین کی قبر میں، تو جناتوں کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، بلکہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ موت کر جاتے ہیں، جب ان کو موت آ جاتی ہے، تو اس وقت وہ خود بخود غائب ہو جاتے ہیں، ہوا کی طرح ختم غائب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، کیا انہیں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ جیسے ہم سے سوالات ہونے ہیں، حساب کتاب دینا ہے، اب جنات سے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو کافر جنات ہیں ان کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کیا گیا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، لیکن جو مومن ہیں ان میں اختلاف ہے تمام ائمہ کا. لیکن جو ہمارے امام اعظم ہیں ان کا یہ مذہب ہے، جو مومن ہیں ان کو جنت میں تو نہیں ڈالا جائے گا جو مومن جنات ہیں، لیکن جہنم سے ان کو نجات دے دی جائے گی. جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو رب تعالیٰ جانوروں کی طرح ان کو بھی حکم دے گا کہ تم بھی خاک بن کر غائب ہو جاؤ. اچھا، یہ میں نے کافی ساری کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناتوں کو قبضے میں کرنے کا عمل، جی دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بہت ساری چیزیں، اور لوگ اس میں لگے بھی رہتے ہیں کہ جناتوں کو قبضے میں کر لیں. کیا ایسا کرنا پاسبل ہے؟ کسی جنات کو اپنے قبضے میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جناتوں کو قبضے میں کرنے کے لیے میں نے ایک بات اور، قبضے میں کرنا اور پلس اپنا ان سے کام نکلوانا. پہلی چیز یہ کہ آج کے وقت میں ہر انسان مفاد کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اب کے وقت میں جو ایسا لوگ عمل کرتے ہیں جیسے چلہ جس کو کہا جاتا ہے، تو آج کے وقت میں اس کا بہت غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جو شریعت میں بھی بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر دور کے حساب سے دیکھیں، یہ بہت زیادہ ماڈرن زمانہ ہے
بہت ساری چیزیں آج کل لوگوں کے نیو جنریشن میں ایجوکیٹڈ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہواؤں کی باتیں ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو آج کے دور کو بھی دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں ذہن میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن وہ چیز ہے جو عالم ہے، عامل ہے، شریعت پر کما حقہ پابند ہے، جو احادیث میں ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں ان کو فالو کرنے والا ہے، تو وہ شخص ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ ان سے غلط کام نہیں کروائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور، جس طریقے سے ہم پہ حج فرض ہے، کیا جناتوں پر بھی حج فرض ہے؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو اسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں جو انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں، یہ دوسری کسی مخلوق پر اس طریقے سے لاگو نہیں ہوتے، لیکن طواف کرنے کی ایک روایت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے. اچھا جی، وہ یہ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، غالباً مجھے ابھی ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہ حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ جب میں حرم شریف میں داخل ہوا تو میں نے کچھ عورتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا. جی. وہ عورتیں جس حالت میں طواف کر رہی تھیں اس حالت نے مجھے بہت زیادہ حیران اور پریشان کر دیا. جب وہ عورتیں طواف کر کر لوٹیں تو میں ان کے پیچھے چل دیا کہ میں دیکھوں یہ جاتی کہاں تک ہیں. کافی چلتا رہا، پیچھے چلتا رہا، وہ ایک جنگل میں پہنچی، وہاں رکی، میں بھی ٹھہر گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے سفر آگے جاری رکھا، تو ایک وہ پہاڑ کی جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے، دو پہاڑ ہوتے ہیں، اس کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر جا کے وہ لوگ رک گئے. اور وہاں پر ان کے جو جناتوں کا گروہ تھا ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ تم کون ہو. مجھے نام بھی ان کا یاد آ گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے کہا کہ میں ابن زبیر ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے طواف تو کیا ہے، لیکن وہ طواف ان کا نفلی طور سے ہے. جس طریقے سے ہمارے اوپر فرضیت ہے وہ شریعت کے حکم کے اعتبار سے ہے، وہ ان پر فرض نہیں ہے. مطلب حج جناتوں پر فرض نہیں ہے. اچھا اگلا سوال، میں نے اس ٹاپک پہ کافی ساری یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھی اور بہت ساری میں نے لوگوں کے منہ سے یہ بات بھی سنی تھی، کیا جناتوں کے اندر یہ قوت ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ سے وہ زندہ کر دے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت اور قوت نہیں عطا فرمائی ہے. یہ ایک خاص پیغمبر کی نشانی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے. اور ہمارے پیران اعظام میں بھی یہ طاقت، یہ قوت، یہ کرامت سرکار غوث اعظم کو ملی تھی. اور یہ خاصہ جو یہ چیز مشہور ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، لیکن جناتوں کو یہ اللہ رب العزت نے طاقت نہیں عطا فرمائی. ٹھیک ہے. اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ سوال، اور ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پر پڑا ہوا، جی، اس پر کافی ملینس میں ویوز ہیں، جی، اور وہ سوال کچھ گھما دینے والا ہے. میرے دماغ میں کئی دن یہ سوال فٹ رہا. تو اس میں یہ تھا کہ عورت کی کون سی چیز جنات نے بنائی ہے؟ عورت ہو یا مرد، کسی بھی چیز کو جنات نے نہیں بنایا. تخلیق، خلقت کا جو مالک و مختار ہے وہ رب پاک ہے، پاک پروردگار عالم ہے. جناتوں نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو عورت کے اندر پیدا فرمائی ہے. اس کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت ہے. ان لوگوں کی اپنی باتیں ہیں جو ویوز کے لیے کچھ بھی ان کا کیا ہے، لیکن انسان کی جو تخلیق مکمل باڈی کے اندر کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز نے بنایا. جی. اچھا جمال بھائی، آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت کافی زیادہ ٹرینڈ پہ ایک ٹاپک چل رہا ہے، دجال. جی، دجال آنے والا ہے. تو جب جنات کا موضوع چل ہی رہا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دجال آئے گا وہ جناتوں میں سے ہوگا. جی، اس پر کافی لمبی بحث ہے کہ وہ جنات میں سے ہے، شیاطین میں سے ہے، یا ابلیس میں سے ہے. جی، انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی آگے وقت ملے گا، فرصت ملے گی تو مکمل طور سے انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے. اگلا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ تبارک و تعالی جمال بھائی کے ساتھ میں جو بھی ہونے والا ہے وہ دجال کے اوپر ہوئے گا، اور اس میں ہم لوگ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کر کے اس چیز پر روشنی ڈالیں گے. تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیے. بہت بہت شکریہ جمال بھائی، اتنے سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. بہت اچھا لگا اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور جتنے لوگ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کافی زیادہ علم ملا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں کہنے، سننے، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، اور آپ لوگ بتائیے اگر آپ کو اس طریقے کے سوالات پسند آ رہے ہیں تو اگلا ویڈیو ہمارا کس ٹاپک پر ہونا چاہیے. آپ جو بھی ٹاپک دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس پر بیٹھ کر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے کے اور بھی مہمان ہمارے چینل پر آئیں گے. اگلی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں پھر ایک اور نئی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.